اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد معزز محتشم قابل صد احترام معزز سامعین ناظرین، ایک انتہائی اہم مسئلہ پوچھا گیا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے اور قرآن حدیث کی روشنی میں اس کا جواب کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ ایک شخص کی زبان پر ایسے الفاظ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایک شخص نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شیعہ نہیں ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے بڑھ کر کوئی سنی نہیں ہے۔ تو اس کے متعلق علماء کرام کی کیا رائے ہے؟ میں نے اس پر کچھ تحقیق کی، میں نے اس پر ریسرچ کی، اور حالات حاضرہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو کچھ میں نے سمجھا وہ قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اس میں مجھ سے کوئی غلطی ہو تو اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف فرمائے، وہ خالق ہے، مہربان ہے۔ لفظ شیعہ کا اطلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کرنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ میں نے اس پر پوری تحقیق کی، میں نے اس پر ریسرچ کی۔ قرآن پاک میں 20 آیات ہیں جن میں لفظ شیعہ کا استعمال ہوا ہے۔ عربک زبان کا لفظ ہے، اصل میں ہے شیعۃن، اور اس کے مختلف معنی بیان کیے گئے المنجد میں، قاموس میں، اور مختلف جو عربک ڈکشنریز ہیں، لغت کی کتابیں ہیں، ان میں مجموعی طور پر ان کے 2 یا 3 معنی بیان کیے گئے۔ لفظ شیعہ کا معنی جماعت بھی آیا ہے، پیروکار بھی آیا ہے۔ تقریباً ہر لغت کی کتاب میں پیروکار کا معنی استعمال ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا معنی گروہ بھی ہے، انگلش میں جسے آپ گروپ کہتے ہیں۔ یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے اور اس کا عرفی معنی کیا ہے، اس پر میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ پہلے ہم لغوی معنی کے اعتبار سے بات کر لیتے ہیں۔ کیا لغوی معنی کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر لفظ شیعہ کا اطلاق کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ تو تمام تر لغت کی کتابوں میں شیعہ کا معنی پیروکار ہے، شیعہ کا معنی گروہ ہے، شیعہ کا معنی جماعت ہے۔ تو تمام تر معنی اگر مراد لیے جائیں تو کسی معنی کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر لفظ شیعہ کا اطلاق کسی طرح نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں بھی
اس کا استعمال کئی جگہوں پر ہوا ہے۔ قرآن پاک میں فرعون کے پیروکاروں کے لیے بھی لفظ شیعہ کا استعمال ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکاروں کے لیے بھی لفظ شیعہ کا استعمال ہوا، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے بھی لفظ شیعہ کا استعمال ہوا، اور اسی طرح کفار و مشرکین کے لیے بھی لفظ شیعہ کا استعمال کیا گیا۔ دین میں فتنہ پروری پیدا کرنے والے لوگوں کے لیے بھی لفظ شیعہ استعمال کیا گیا۔ مثال کے طور پر ایک دو آیات میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ کفار و مشرکین یہود و نصارہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقہ واریت پیدا کی، وہ لوگ ایک گروہ کی شکل میں تھے، وہ شیعہ تھے، وہ ایک جماعت تھی جنہوں نے دین میں فرقہ واریت پیدا کی۔ اور یہ بھی آپ بات یاد رکھیں کہ دین میں فرقہ واریت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم خود اس آیت کو بار بار پڑھتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ لیکن اس کے باوجود ہمارا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے، ہمارا فعل ہمارے قول کے خلاف ہوتا ہے، ہمارے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، ہم کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، جو ہم کہتے ہیں وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ تو فرقہ واریت کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جنہوں نے فرقہ واریت پیدا کی وہ کافر تھے، وہ یہود و نصارہ تھے جنہوں نے طرح طرح کے اسلام میں من گھڑت عقائد اور نظریات پیش کیے۔ تو ان کے متعلق واضح حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، ان کو شیعہ کہہ کر پکارا گیا یہاں پر۔ پھر شیعہ کا لفظ پیروکاروں کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، فرعون کے پیروکاروں کو شیعہ کہا گیا۔ پھر اس کے بعد وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے شیعوں میں سے تھے، ان کی جماعت میں سے تھے، ان کے پیروکاروں میں سے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی لفظ شیعہ استعمال کیا گیا قرآن پاک کے اندر۔ تو عزیز دوستو، اب سوال یہ ہے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی امتی ہو وہ اپنے لیے لفظ استعمال کرے، بجا ہے، وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہوگا، ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، تو اپنی اپنی جگہ پر ہر کوئی اپنی نظریے کے مطابق، اپنے خیالات کے مطابق اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے۔ ہم کسی پر جو ہے وہ کوئی تان و تشنیع نہیں کر رہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگر جو ہے وہ کسی امتی کے لیے لفظ استعمال کیا جائے کہ وہ شیعہ ہے، تو وہ کس کا شیعہ ہے؟ وہ حضرت علی کا شیعہ ہوگا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیعہ ہوگا، وہ حضرت ابوبکر صدیق کا شیعہ ہوگا۔ اور اگر نبی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جائے تو نبی کس کے شیعہ ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پیروکار ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو افضل الانبیاء ہیں۔ اگر آپ جو ہیں وہ پیروکار ہوئے، آپ کسی کے مطیع ہوئے، تو آپ تو پھر رحمت للعالمین کا لقب آپ پہ صادق نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو افضل الانبیاء ہیں، افضل الرسل ہیں، اور آپ کے متعلق اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو تمام جہانوں میں نبی بھی شامل ہیں، غیر نبی بھی شامل ہیں، اس میں چرند پرند کائنات کی ہر چیز اس میں شامل ہے، تحت الثری سے لے کر آسمان بالا تک، عرش معلی تک، کائنات کا ذرہ ذرہ اس میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اگر یہ لفظ استعمال کیا جائے تو آپ جس کے شیعہ ہوں گے وہ تو آپ کی رحمت سے خارج ہو جائے گا،
کیونکہ آپ اس کے مطیع ہوئے، آپ اس کے فرما بردار ہو گئے، معاذ اللہ آپ پھر اس کے جو ہے وہ تابع ہو گئے، آپ اس کے ماتحت ہوئے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے ادباً ایسے الفاظ کہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد کہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا باپ کہا ہے، لیکن اہل سنت و جماعت کا اس بات پر نظریہ ہے، بلکہ اہل تشیع بھی اس بات پر جو ہے وہ متفق ہیں کہ تمام انبیاء کرام کو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک اور کائنات کی ہر چیز کو جو وجود ملا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی خیرات لے کر ملا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، نہ یہ ساقی ہو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا بھی تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ یہ کائنات کا نظام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی بدولت ہی تو چل رہا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کسی کے جو ہے وہ شیعہ نہیں ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لفظ شیعہ کا اطلاق کرنا یہ نامناسب ہے، یہ نامناسب ہے۔ مثال کے طور پر سنی ہے تو سنی کا اطلاق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کرنا، اگر کوئی امتی ہے وہ تو اس لیے سنی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا پرچار کر رہا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر لفظ سنی کا اطلاق کرنا وہ کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ آپ کس کی سنتوں کا پرچار کر رہے ہیں؟ آپ کس کی سنتوں پر عمل پیرا ہو رہے ہیں؟ اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے تو شریعت ہم تک پہنچی ہے، اللہ کا دین ہم تک پہنچا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی اہل حدیث ہے، امتی ہے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، ٹھیک ہے کہتا رہے، لیکن نبی کے لیے لفظ اہل حدیث کا استعمال کس طرح درست ہو سکتا ہے کہ آپ کس کی حدیثوں پر عمل کرنے والے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خود مرقع حدیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود جو ہے وہ مرکز وحی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو اس طرح امتیوں کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن نبی کی ذات کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ پھر ایک لفظ آپ امتی کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کریں، نبی کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کریں، تو یہ تو نازیبا الفاظ ہیں نا۔ آپ اپنے لیے بھی وہی استعمال کر رہے ہیں، نبی کے لیے بھی وہی کر رہے ہیں۔ بھئی نبی کی بارگاہ میں تو حکم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو نام لے کر، اسی طرح تم نام لے کر نبی کو پکار بھی نہیں سکتے، یہ نبی کی بارگاہ کا تقاضا ہے۔ تو نبی کے لیے ایسے الفاظ جو ہیں وہ استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہمارے آقا و مولا، آپ جس مرضی زبان میں الفاظ استعمال کریں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ جس شخص نے یہ الفاظ کہے ہیں تو اس نے کس نیت سے کہے ہیں، پھر اس کا جو ہے وہ عرفی معنی یہاں پہ آپ مراد لیں گے، اصطلاحی معنی کے اعتبار میں سے ہمارے معاشرے کے اندر وہ لوگ جو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت میں غلو کرتے ہیں اور اہل بیت کی محبت میں غلو کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے اگر اصطلاحی معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر بھی اس کا اطلاق نبی پر جائز نہیں ہے، اور اگر لغوی معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر بھی اس کا اطلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جائز نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے بڑھ کر کوئی سنی نہیں ہے، تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ احادیث مبارکہ سے اس کی شہادت ملتی ہے۔ اگر کسی نے عقیدت کے پیش نظر ایسے الفاظ کہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کسی کا آئیڈیل حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، کسی کا آئیڈیل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کسی کا آئیڈیل جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کسی کا آئیڈیل حضرت عثمان غنی ہیں، تو اس کے متعلق کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ سے بھی اس کی نشاندہی ملتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لقب جس صحابی کو دیا وہ دوسرے کو نصیب نہیں ہوا،
اس کو جو دیا وہ دوسرے کو کے پاس نہیں آیا۔ تو اسی طرح مختلف القابات سے نوازا ہوا تھا، مختلف ان کی کوالٹیز تھی، مختلف ان کی خصوصیات تھیں، جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارحم لکل امت، ہر امت کا ایک جو ہے وہ رقیق القلب، نرم دل کا شخص ہوتا ہے، اور میری امت میں جو سب سے زیادہ نرم دل کے مالک ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ واشدہم فی امر اللہ ہوا عمر، اور کفار کے ساتھ جو سب سے زیادہ اللہ کے معاملے میں سخت ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وستقم حیان عثمان، اور حیا کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ مضبوط ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقداہم علی، اور قوت فیصلہ کے مالک، سب سے زیادہ فیصلہ رکھنے والے، قوت فیصلہ، ججمنٹ کے مالک وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں۔ وَأَفْرَدُهُمْ زید بن ثابت، اور ان میں سب سے زیادہ فرائض یعنی علم وراثت کو جاننے والے وہ حضرت زید بن ثابت ہیں۔ وَأَقْرَأُهُمْ ابی بن کعب، اور ان میں سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب تھے۔ تو کیا کوئی اور قاری نہیں تھا؟ حضرت علی المرتضیٰ بھی تو قاری قرآن تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی آیت نہیں ہے کسی جگہ پر وہ نازل ہوئی ہو اور مجھے اس کا علم نہ ہو، اس کے شان نزول کے بارے میں پتہ نہ ہو۔ قرآن کو 7 جو ہے وہ قراتوں میں نازل کیا گیا، ہر حرف کے بدلے ایک قرات ہے، لیکن اللہ نے مجھ پر اتنا کرم کیا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں ہر حرف کی قرات کو جانتا ہوں۔ تو یہ حضرت علی المرتضیٰ کی شان ہے۔ قرآن کو تو وہ بھی جانتے تھے، لیکن جو قرات قرآن کے اعتبار سے ایکسپرٹ تھے کہ جن کے لیول کا اور کوئی نہیں تھا، وہ حضرت ابی ابن کعب تھے۔ اسی طرح فرمایا کہ وَعَالَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ معاذ ابن جبل، حلال اور حرام کی تمیز رکھنے والے، کیا دوسرے تمیز نہیں رکھتے تھے؟ تو سب سے بڑے جو ہیں وہ حضرت معاذ ابن جبل ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، ہر امت کے لیے ایک امین ہوتا ہے، امانت دار شخص ہوتا ہے۔ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عُبَيْدَةُ بْنُ الْجَرَّاحِ، اور میری امت کے امین حضرت عبیدہ ابن جراح ہیں۔ تو یہ ساری خصوصیات مختلف صحابہ کرام کو، جو ایک کو دی جا رہی ہیں دوسرے کے پاس نہیں، جو دوسرے کو دی جا رہی ہیں وہ دوسرے کے پاس نہیں، تو یہ ان کو کوالٹیز سے نوازا گیا۔ تو اس طرح اگر کوئی عقیدت کے پیش نظر یہ کہتا ہے کہ حضرت علی سے بڑا کوئی سنی نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے بڑھ کر سنتوں کا پرچار کرنے والے، سنتوں پر عمل کرنے والے وہ کون ہو سکتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام ماوراء الورا ہے، لیکن اگر کوئی اپنی عقیدت کے پیش نظر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق یہ لفظ کہتا ہے اپنی محبت کے پیش نظر، تو یہ ٹھیک ہے۔ رہی یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو لفظ کہا ہے، تو اب اس پر جو ہے اس کو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے، اور یہ لفظ محض جہالت پر، لا علمی پر مبنی ہوگا، اور اس کو جو ہے وہ جیسے وہ لفظ کہا گیا ہے اس کو اپنا لفظ واپس لینا چاہیے۔ تو اگر وہ واپس لے لیا ہے لفظ، تو اب اس پر جو ہے اللہ بھی انشاءاللہ العزیز خوش ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے، اس لیے کہ اس نے، کسی شخص نے اگر یہ لفظ کہا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان ہو کر وہ دانستہ طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کے طور پر یہ لفظ کہے گا۔ اس نے اپنی طرف سے جو ہے وہ ادب اور احترام کے پیش نظر ہی کچھ اس کے دل میں آیا جو اس نے وہ الفاظ کہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو اللہ کے متعلق کہہ رہا تھا کہ اگر میرے پاس ہوتا، مجھے کھلاتا پلاتا، اس کو جو ہے کپڑے پہناتا، اس کی کنگھی کرتا، تو سب کچھ اس کو جو ہے بال سنوارتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تھپڑ رسید کر دیا۔ اللہ اس کے دل کی نیت کو جانتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، نیت کو دیکھنا چاہیے۔ ایسے لا علمی کی صورت میں کسی شخص پر ہلا نہیں بول دینا چاہیے کہ اس نے گستاخی کر لی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو نیتوں کو دیکھتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔